وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک عجیب سی بات کہہ دی ہے. انہوں نے عجیب سی وہ کیا؟ انہوں نے کراچی کی جو سینسس کے حوالے سے اپنا اظہار خیال کیا. ان کی لاجک الگ ہے مطلب، لیکن اس لاجک کو سمجھنے کے لیے کچھ ہمارے سامنے ڈیٹا ہونا چاہیے، کچھ شواہد، کچھ ویسے مطلب انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا بہت سارے لوگ، کراچی کی آبادی اگر کم آ رہی ہے، جو ایم کیو ایم کہتی ہے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دیہی سندھ میں جو آبادی بڑھ رہی ہے اور شہری سندھ میں کم ہو رہی ہے، یہاں تو لوگ آ کر بستے ہیں. تو انہوں نے کہا بہت سارے لوگ کراچی سے نکل گئے. ارے وہ اپنوں میں بقول چاند نواب عید منانے گئے ہوں گے نا؟ ابھی تک عید منا رہے ہیں؟ پتہ نہیں. اچھا، وزیر اعلیٰ صاحب کو پتا ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ جی کہہ رہے ہیں اگر ہمیں ڈیٹا تک رسائی مل جائے مردم شماری، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا جی ہیرا پھیری کہاں ہے اور آبادی کیوں کم ہے. تو اس کی انہوں نے یہ توجہ دی ہے. وہ پروگرام 11 آور میں گفتگو کر رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے دیکھ لیتے ہیں. یہ سندھ کی آبادی زیادہ تناسب سے بڑھ رہی ہے اکارڈنگ ٹو دس سینسس، اور شہری سندھ کی کراچی حیدرآباد کی کم تناسب سے بڑھ رہی ہے. یہ غلط ہے نا. میں ساری آپ کو یہ بات پولیٹیکلی غلط ہو جائے گا. لوگ جو ہے بہت لوگ تو کراچی سے نکل کے چلے گئے. اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو کنٹروورسی. سو ایکچولی تھنک کہ کراچی کی آبادی ریلیٹیولی کم پرسنٹیج سے بڑھ رہی ہے ایز کمپیئر ٹو دیہی سندھ. میں یہ نہیں نمبر گنو اس کر رہے تھے. سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی نہیں ہوتا. اس کو چیک کر لو. دیہی سے شہر میں لوگ زیادہ آ رہا ہے یا شہر سے دیہی میں. سینسس والوں کا کام ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ ڈیٹا عام کرو. اگلا الیکشن ہوگا جو بھی سی سی آئی اپروو کرے گی. تو سی سی اے میں آپ کا ووٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. میرا ووٹ آئے گا میں جب سامنے دیکھوں. ابھی میرے پاس نمبرز نہیں ہیں. کیا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سی سی آئی میں آپ اس کو اپوز کریں گے؟ نہیں، میں نے فیصلہ It will be a bit too early to say this. It is too early. Yeah, the cabinet of Sindh raised these issues. ہماری وجہ سے یہ چیزیں پبلک اور ٹرانسپیرنٹ ہوئی اور ہمیں ہی اس کا مروز الزام وہ لوگ ٹھہرا رہے ہیں. جہالت کی باتیں میں نے سنی ہیں ناٹ ایم کیو ایم اور لوگوں سے بھی. وہ کیوں کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے پولیٹیکلی استعمال کرنا ہے. بہت افسوس کی بات تھی کہ وہ الیکشن نہیں لڑے لوکل گورنمنٹ والا. ہم نے اور میں نے کئی بار کہا ہے کہ میں نے ان سے بہت کہا کہ الیکشن لڑنے. چلیں جی، یہ آپ نے گفتگو سن لی وزیر اعلیٰ صاحب کی. انہوں نے جو ظاہر توجہ پیش کی ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تو اس وقت اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو. یہ ظاہر ہے ہمارے تو آنکھیں کھل گئی یہ انٹرویو دیکھنے کے بعد، اور کھلی ہوئی ہیں کہ لوگ چلے گئے اور اس لیے آبادی کم ہو گئی. تو اب کیا آپ گنگنائیں گے کہ کہاں ہو تم چلے آؤ، محبت کا تقاضا ہے، سن کے شاید لوٹ آئیں. تو پھر اس کو مکمل کر لینا کہ غم دنیا سے گھبرا کر تمہیں دل نے پکارا ہے، تو پھر آپ مکمل کر لیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس سے بڑا اور اس سے سنگین اور کوئی مذاق نہیں ہو سکتا. وزیر اعلیٰ کی اس بات پر ہنسنے کے علاوہ میرے خیال میں میرے پاس اور جو بھی سننے والے ہیں، کراچی کا بچہ ہنس رہا ہے لیکن دل میں رو رہا ہے. مطلب یہ تو جو 15 سالوں میں انہوں نے ظلم اور ناانصافی کے نئے ریکارڈ بنائے نا، تو یہ تو انہوں نے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے جو ہے اس پر اور زیادہ نمک پاشی کی ہے. بالکل میں اس کو واضح طور پر کہتا ہوں. احساس محرومی کہاں سے کہاں چلا گیا. آپ مجھے بتائیں کیسے ہو سکتا ہے کہ کراچی کی آبادی میں گزشتہ 6 سالوں میں صرف 12 سے 15% کا اضافہ ہو، اور جیکب آباد، کشمور اور لاڑکانہ کی آبادی میں 40%، 50% اور 60% کا اضافہ ہو. اچھا چلیں یہاں سے لوگ چلے گئے تو کیا وہ جیکب آباد گئے، کشمور گئے، لاڑکانہ گئے؟ دیکھیں عام سندھی بہنوں بھائیوں بیٹے بیٹیوں سے اللہ نہ کرے ہمارا کوئی بغض اور عناد نہیں. ہماری بیٹی بیٹے ہمارے بہن اور بھائی ہیں. کیا سیلاب آیا سندھ میں تو وہاں سے جو نقل مکانی ہوئی اور جو لوگ کراچی منتقل ہوئے تو کیا وہ کراچی سے پھر واپس گئے؟ وہ نہیں گئے ہیں. اگر ملیر کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن ڈسٹرکٹ سینٹرل کی آبادی میں اس تیزی سے اضافہ نہیں ہو رہا. ڈاکٹر صاحب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ڈیٹا تک رسائی مل جائے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے. لیکن ان کا اپنا تجزیہ یہ ہے فی الحال جو وہ یہ کہہ سکتے ہیں. تو کیا آپ کس بنیاد پہ یہ ساری باتیں کہتے ہیں جی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ڈیٹا تک رسائی ہی نہیں ہے. دیکھیں میں کون سا کہہ رہا ہوں، میں اس اب تک جو پروویژنل رزلٹ آئے اس پہ کہہ رہا ہوں نا. 1,91,00,000 کی جو آبادی 15 مئی تک جو ظاہر کی گئی تھی، میں تو اس پر بات کر رہا ہوں. اس 15 مئی تک کی آبادی، اور وہ بھی 50 لاکھ ہم نے بازیاب کرائے تھے جب 40 ٹیمیں وفاق سے اتری، جو ہم نے ثبوت و شواہد دیے. یہ جو ڈیجیٹل ڈیٹا سے خود سینسس کمیشن نے بات ڈیٹیکٹ کی کہ ہزاروں عمارتوں کو پوری طرح نہیں گنا گیا، 4,000 کچی آبادیوں کو پوری طرح نہیں گنا گیا، پہاڑوں پہ بسنے والے میرے پختون بھائیوں بہنوں بیٹے بیٹیوں کو صحیح طرح نہیں گنا گیا. اسی طرح سینکڑوں نئی آبادیوں کا شمار نہیں ہوا. یہ تو ڈیجیٹل ڈیٹا سے سینسس کمیشن، وفاقی وزارت
منصوبہ بندی اور وزیر اعظم ہاؤس اور سیکریٹریٹ نے یہ چیزیں ڈیٹیکٹ کی تھی. یہ تو ہماری جو تحفظات تھے ان پہ ان کی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات اور کہی ہے اس انٹرویو میں مراد علی شاہ صاحب نے. انہوں نے کہا انہوں نے بہت آپ لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے لیں, آپ نے نہیں کیا. کرتے تو ایک تو پیپلز پارٹی اور زیادہ نشستیں جیتتی ایم کیو ایم کے ہونے کی وجہ سے, دوسرے آپ لوگوں کا بھی الائنس بن سکتا تھا. تو یہ بڑا کہتے ہیں آپ لوگوں نے بڑا غلط فیصلہ کیا ہے. بارہا وہ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جو فیصلہ ہم نے کیا درست کیا, صحیح کیا, جن حالات میں کہنا پڑا. میں انہیں کہتا ہوں کہ وضو کر کے آئے مراد علی شاہ اور میرے سامنے بیٹھے, میں باوضو آتا ہوں اور قرآن پہ ہم حلف دیں کہ انہوں نے مانا نہیں کہ انہوں نے ہماری 70 سیٹیں حلقہ بندیوں میں کم کی, بلدیاتی حلقہ بندیوں میں کراچی کی, انہوں نے مانا. اور اس کے لیے جب 2 رات پہلے جب ان کے ساتھ ہم بیٹھے, میرا پورا وفد گیا تھا میری سربراہی میں, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے نوٹیفائی کیا 10-1 میں, انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جو حلقہ بندی ہے اس کو کینسل کرتے ہیں اور نئی حلقہ بندیاں کرتے. الیکشن ہونا نہیں چاہیے, الیکشن کمیشن نے نہیں مانا. جب نہیں مانا تو ہم نے کہا اب کیا ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ میں پولنگ اسٹاف نہیں بھیجوں گا, یہ الیکشن نہیں ہوگا. انہوں نے ہمیں یہاں تک یقین دلایا, ہم مکمل اطمینان سے آخری مرتبہ ان پر اعتبار فرمائیے گا. اب یہ وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں پڑھ میں باوضو ہو کے حلفیہ یہ کہہ رہا ہوں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب تک آپ کی 50 سیٹیں بحال نہیں ہوگی اور الیکشن کمیشن نہیں مانے گا, یہ الیکشن میں نہیں ہونے دوں گا. اور میں پولنگ اسٹاف نہیں بھیجوں گا, میں عملہ نہیں بھیجوں گا, میں پولیس نہیں بھیجوں گا. یہ انہوں نے ہم سب کے سامنے کہا تھا. فیصل سزواری بھائی وہاں تھے, خواجہ اظہار اللہ سے. اب یہ فرما دیجئے گا کہ یہ جو سارا پروسیس ہے, ایک نئی مردم شماری, نئی حلقہ بندیاں ہوں گی نہیں ہوں گی, الیکشنز اس میں آگے جا سکتے ہیں, ظاہر ہے کہ ڈیٹ بھی دی جا رہی ہے اور کافی آگے جا سکتے ہیں. اس صورتحال میں ایم کیو ایم کیا سوچتی ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا بینیفیشری کون ہوگا, نئی حلقہ بندیاں, نئی مردم شماری, سارا کچھ جو سیٹ اپ ہے؟ دیکھیں اگر کراچی جو کہ منی پاکستان ہے, ہر زبان بولنے والا شہری یہاں پر رہتا ہے, ہر علاقے کا پاکستانی یہاں رہتا ہے, اگر وہ بینیفٹ کرے گا, کراچی کو وہ قومی کردار ملے گا, قومی دھارے میں پورے تازہ دم ہو کر واپس آنے کا موقع ملے گا. اور 5 دہائیوں 1972 سے جو حلقہ جو مردم شماری ہوئی وہ کراچی میں آبادی کو کم کیا جاتا ہے, دبایا جاتا ہے, چھپایا جاتا ہے, چرایا جاتا ہے, لاپتہ کیا جاتا ہے. یہ تو بازیابی کا عمل ہے. ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نتائج جائیں گے ہمارے پاس ایکسس ہوگا. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, اس کے اوپر آپ کیسے اگری کریں گے؟ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے میری بات ہوئی تھی بے ضابطگیوں پر, جو ووٹر لسٹوں میں عارضی اور مستقل پتوں سے لاکھوں ہمارے ووٹرز کو کسی اور ضلع میں کسی اور علاقے میں پھینک دیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ جی حلقہ بندیوں میں 4 ماہ لگیں گے, 120 دن انہوں نے کہا. تو دیکھیں 90 دن تو نگراں حکومت کے ملیں گے, قبل از وقت اسمبلیاں جائیں گی. تو ڈاکٹر صاحب ابھی تو ابھی تو مطالبہ کیا ہے کہ نئی مردم شماری, شفاف مردم شماری پر الیکشن ہوں گے, حلقہ بندیاں ہوں گی. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ نئی بھی ہو اور شفاف بھی ہو, تو یہ تو بڑا ٹائم لے سکتی ہے. اور اگر اس کے تحت نشستیں بڑھے تو پھر اس کے بعد آئینی ترمیم کی ضرورت پڑ سکتی ہے, اس کے لیے الیکٹڈ اسمبلی نہیں ہوگی بائی دا ٹائم. لیکن یہ بتا دیں اگر پرانی مردم شماری پہ جاتے ہیں معاملات تو اس پر راضی ہوں گے آپ؟ دیکھیں توہن کرہن 50 سالوں سے جب سے, اور ایم کیو ایم خاص طور پہ جب سے مارز وجود میں یہ سیاسی منظرنامے پر سندھ کے شہروں بالخصوص کراچی میں, تو ہم نے انتخابات تو لڑے ہیں, اور جن حالات میں بائیکاٹ کیا اس کی وجوہات بھی ہیں. اور میرے خیال میں ہمارے بائیکاٹ سے بھی ثابت ہوا ہے, نیگیٹو پولنگ ہوتی ہے, ویران ہوتی ہے, اکثر پولنگ اسٹیشن کی اکثریت ویران ہوتی ہے, 15% 12% سے زیادہ ووٹرز ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں یہ وہ تو سیاسی اور وجوہات کچھ اور بھی ہوتی ہیں کہ کہیں اور سے بھی اشارہ نہیں آتا. دیکھیں یہ تو پھر آپ تجزیے تبصرے میں آپ جتنی بھی ملا لیں 2015 کا ووٹرز ٹرن آؤٹ دیکھ لیں, 2018 کا دیکھ لیں, پھر 2018 میں کیوں نہیں مطلب اتنا بڑا فرق پڑا تھا جب ہم نے لندن سے الگ ہونے کے بعد بھی الیکشن لڑا تھا. تو ساری چیزیں سامنے, لیکن بعد میں لوگ بیزار ہیں, تنگ ہیں, جو ان کے ساتھ ظلم زیادتی ناانصافی ہو رہی ہے. اور ہم صرف سیاسی جمہوری استحکام کے لیے یہ نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے بات کہاں تک پہنچی, کچھ رابطے شابطے ہوئے یا ہوں گے آج سے؟ نگراں سیٹ اپ سے کے بارے میں ہماری انفارمل بات چیت تو ہو رہی ہے, لیکن میرے خیال میں آج
شاید جو ہے وہ باقاعدہ بات چیت ہوگی جب پیپلز پارٹی اپنا بھی کوئی لاہ عمل طے کر کے ہمارے سامنے رکھے گی. ہم بھی اپنی تیاری کر رہے ہیں. ہم نے بھی 2-3 نام دیے ہوئے ہیں. شعیب صدیقی صاحب کا ہم نے نام دیا ہے جو ایک بہت ہی قابل قبول اور بڑی اچھی شہرت رکھنے والے ریٹائرڈ ایک بیوروکریٹ ہیں جن کا تعلق سندھ سے. اسی طرح یونس داگا ہیں, ان کا نام بھی ہم نے پروپوز کیا ہے. یہ بھی ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں اور کراچی کے اعداد و شمار پر کراچی کے مسائل اور پورے سندھ کی جو اوور آل جو مسائل ہے, لوگوں مختلف جو امنگیں ہیں علاقائی مختلف سندھ کے شہروں کی ڈویژن کی, تو میرے خیال میں اگر جو اچھی طرح سے ان ساری باتوں کو جانتا ہو اور جس کی غیر جانبداری اس کے کیریئر میں ثابت ہو, مستند ہو, تو میرے خیال میں اس پر کوئی اعتراض اصولاً پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں ہونا چاہیے. اور جو گزشتہ 15 سالوں میں انہوں نے انکروچمنٹ کی ہے سندھ کے شہروں اور کراچی میں, انتظامی جو ٹرانسفر پوسٹنگ کے ذریعے سے, انتظامی جو تعیناتی کے ذریعے سے, چاہے وہ پولیس میں ہو, چاہے وہ انتظامیہ ڈیپٹی کمشنرز ہوں, چاہے اسسٹنٹ کمشنرز ہوں, وہاں پر بھی, اور ایون ایس ایس پیز, ڈی ایس پی اور ایس ایچ اوز لیول پر بھی اس ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیتے تو جماعت اسلامی پی ٹی آئی ہمارا کمپٹیشن ہوتا ہمارے ضلعوں ہمارے محلوں میں. پیپلز پارٹی نے تو اپنے 15% کے ووٹ بینک کو 45% کا ووٹ بینک ثابت کیا ہے 20,000 پر اپنے حلقے بنا کر اور ہمارے 90,000 پر بنا کر. تو ہم بائیکاٹ کرتے نہ کرتے, پیپلز پارٹی کا میئر تو انہوں نے زبردستی لا کر یہ ثابت کرنا تھا کہ کراچی پر ہمارا قبضہ اب جائز اور قانونی ہو گیا, سو کالڈ نام نہاد. تو یہ سارا وہ اٹیمپٹ ہے جو 15 سالوں میں کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ تھے اور اپنی رائے دے رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں انہوں نے تھوڑی لچک دکھا دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں کیا حالات بنتے ہیں, ہے تو مطالبہ ان کا نہیں مردم, لیکن ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں آگے چلا جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ نام انہوں نے دیکھیں 3 دے دیے, 3 نام دے دیے جی. ایک 2 بیوروکریٹ بتائیں اور ایک انہوں نے شعیب صدیقی صاحب کا نام بتایا. بیوروکریٹ ہی ہیں. شعیب صدیقی ان کی پارٹی سے ہے نا, لیکن وہ بھی بیوروکریٹ ہے. ہاں بٹ سیاست دان بھی تو ہے نا. اب وہ آگے ہوتا اتنی باریکیوں میں نہ جایا کریں.